آج ہم کچھ جدید ایرانی شعراء کے کلام کا ترجمہ کریں گے، جیسے فروغ فرخزاد ہے، عارف قزوینی ہے، بہار ہے، وقت ملا تو اور زیادہ کر کے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ فروغ فرخزاد کی ایک نظم ہے حلقے، حلقہ یعنی انگوٹھی، چھلا۔ حلقہ انگوٹھی دخترک خندہ کنان گفت کہ چیست راز این حلق زر۔ پہلے تو مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ دخترک یہ اسم مصغر ہے، یعنی کسی چیز کی چھوٹائی ظاہر کرنا۔ تو دختر کے معنی لڑکی، بیٹی، دخترک چھوٹی لڑکی، کمسن لڑکی۔ یہاں کمسن لڑکی لکھنا زیادہ مناسب رہے گا۔ خندہ کنان یعنی ہنستے ہوئے، خندہ کنان ہنستا ہوا یا ہنستے ہوئے۔ گفت کی چیست، چیست کے معنی کیا ہے؟ راز این حلق زر، زر کے معنی سونا۔ دخترک خندہ کنان گفت کے چیست راز این حلق زر، راز این حلق کے انگشت مرا۔ انگشت کے معنی انگلی۔ راز این حلقہ کے انگشت مرا، این چنی تنگ گرفتست ببر۔ راز این حلقہ کے در چہرہ او، این ہما تابش و رخشندگیست۔ تابش یعنی چمک، تابش رخشندگی کے معنی بھی کم بیش وہی ہیں۔ چمک۔ مرد حیران شد و گفت حلق خوشبختیست، حلق زندگیست، ہما گفتند مبارک باشد، دخترہ گفت دریغا کے مرا۔ دریغا کے معنی افسوس۔ باز در معنی آن شک باشد، سالہا رفت شبے، شب کے معنی رات، زن افسردہ نظر کرد بر آن حلق زر، دید در نقش فروزند او۔ فروزندہ چمکیلا۔ روز ہائے کہ با امید وفائے شوہر، بہدر رفت ہدر۔ ہدر، ہدر کے معنی بیکار۔ ہدر کے معنی بیکار۔ زن پریشان شد و نالید کے وائے، نالیدن کے معنی رونا، نالید یعنی روئی، نالیدن رونا۔ ماضی مطلق نالید، وائے افسوس۔ وائے این حلقہ کے در چہرہ او، باز ہم تابش و رخشندگیست، حلق بردگی و بندگیست۔ بردگی ماتحتی غلامی،
بندگی کے معنی بھی غلامی کے ہیں۔ یہ تو مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ دخترک خندہ کنان گفت کے چیست، کمسن لڑکی نے، چھوٹی لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا کہ چیست کیا ہے، راز این حلق زر، سونے کی اس انگوٹھی کا راز۔ یعنی کمسن لڑکی نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس سونے کی انگوٹھی کا راز کیا ہے۔ یعنی انگیجمنٹ کے موقع سے، شادی کے موقع سے سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، تو ایک واقعے کو فروغ فرخزاد نے بیان کیا ہے، جس کا کہ وہ مطلب بھی نہیں جانتی تھی، سمجھتی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ راز این حلقہ کے انگشت مرا، اس انگوٹھی کا راز کہ جس نے میری انگلی کو این چنین تنگ گرفتست ببر، اس قدر آغوش میں تنگ کر دیا ہے یا جکڑ لیا ہے۔ یعنی وہ انگوٹھی جو انگلی میں پہنائی گئی تھی وہ بہت ہی تنگ تھی، اور آغوش میں جکڑنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ بہت ہی ٹائٹ ہو کے تھی، سخت تھی۔ راز این حلقہ کے در چہرہ او، ای ہما تابش و رخشندگیست، اس انگوٹھی کا راز کہ جس کے چہرے میں اس قدر چمک اور رونق ہے۔ یہاں دونوں کے معنی چمک ہی کے ہیں، تو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے رونق ترجمہ کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ راز این حلقہ کے در چہرہ او، ای ہما تابش و رخشندگیست، اس انگوٹھی کا راز کہ جس کے چہرے میں اس قدر چمک اور رونق ہے۔ مرد حیران شد و گفت، مرد یعنی شوہر اس کا، شوہر یا مرد حیران ہوا اور کہا، یعنی اب شادی ہو گئی، اور جب وہ دلہن بن کر گھر آئی اپنے شوہر کے پاس، تو شوہر سے بھی پوچھا کہ بھئی یہ چمکیلی جو انگوٹھی ہے تو اس کا راز کیا ہے، کیوں یہ انگوٹھی مجھے پہنائی گئی؟ تو اس کا شوہر جو ہے اس کے اس سوال سے حیرت زدہ رہ گیا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہی ہے، اور پھر کیا جواب دیا؟ حلق اے خوش بختیست، حلق اے زندگیست، یعنی خوش نصیبی کی انگوٹھی ہے، زندگی کی انگوٹھی ہے۔ یعنی شوہر نے جواب دیا کہ اب یہاں سے اس انگوٹھی پہننے کے بعد سے تمہاری دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے، اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ہما گفتند مبارک باشد، سب نے کہا مبارک ہو، یعنی شادی ہو گئی اور مبارکباد دی جانے لگی، سبھی لوگ ان کو کہنے لگے کہ بھئی اب یہ شادی تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ دخترہ گفت دریغا کے مرا، کمسن لڑکی نے کہا افسوس کہ مجھے بعض در معنی آشک باشد، کہ پھر اس کے معنی میں مجھے شک ہو رہا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، خوش نصیبی کی علامت بتا رہے ہیں اس انگوٹھی کو، نئی زندگی کی شروعات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب تفصیل جو آپ بتا رہے ہیں اس کے معنی میں مجھے شک ہو رہا ہے۔ سالہا رفت و شبے، یعنی برسوں گزر گئے، اور ایک رات۔ زن افسردہ نظر کرد برآ حلق زر، یعنی اب اس کی زندگی خوشگوار نہیں تھی، اس لیے زن افسردہ لکھا گیا ہے یہاں پر، یعنی غمگین، مغموم۔ تو زن افسردہ نظر کرد برآ حلق زر، یعنی غمگین عورت نے سونے کی اس انگوٹھی پر نظر ڈالی،
یعنی برسوں گزرنے کے بعد اس انگوٹھی کو اس نے رکھ دیا تھا اور پھر ایک بار اس کی نظر پڑی اس انگوٹھی پر. دید در نقش فروزند او، اس کے چمکیلے نقش و نگار کو دیکھا. یعنی وہ جو چمک اس کے اندر تھی پہلے وہی چمک اب بھی باقی ہے. تو اب اس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھنے لگے یعنی اس کی چمک دمک کو دیکھ کر. روز ہائے کہ بامید وفائے شوہر بہدر رفت ہدر، شوہر سے وفا کی امید میں بہت سے دن، برسوں، مدتوں، بہدر رفتے بیکار گئے بیکار. یعنی شروع کے ایام میں جب شوہر نے اور دوسرے لوگوں نے اسے مبارکباد دی تھی کہ یہ خوش نصیبی کی انگوٹھی ہے، زندگی کی انگوٹھی ہے، دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن شوہر سے اس کو وفا کی امید نہیں تھی، گویا مراسم خوشگوار نہیں تھے. تو اس لیے وہ باتیں جو اس کے ذہن میں ڈالی گئی تھی شادی کے وقت میں، تو وہ اسے سب کے سب بیکار نظر آنے لگے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے دن اس کے گویا بیکار گئے. زن پریشان شد و نالید کے وائے، عورت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ افسوس. وائے ای حلق کے در چہرے او، افسوس یہ انگوٹھی کہ جس کے چہرے میں بعض ہم تابش و رخشندگیست، اب بھی چمک اور رونق ہے، پھر بھی چمک اور رونق ہے. یعنی مجھے تو کہا گیا تھا اس کے چمکیلے نقش و نگار کی وجہ سے کہ جس طرح یہ انگوٹھی چمک رہی ہے اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی چمک آئے گی، خوشیاں آئیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں. یعنی انگوٹھی کی چمک تو باقی ہے، لیکن اب اس نے جو محسوس کیا وہ آخری مصرے میں پورا نچوڑ ہے. حلقے بردگی ایو بندگیست، یعنی اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے اس چمکیلے نقش و نگار کو دیکھ کر، انگوٹھی کی تابش کو دیکھ کر کہ یہ ماتحتی اور غلامی کی علامت ہے. یعنی شادی ہو کر جب وہ سسرال آئی تو شوہر کی ماتحتی، سسرال والوں کی ماتحتی، ان کے معاملات اور مسائل کے حل کرنے میں اس کی حصہ داری اور کام کے بوجھ تلے دبا رہنا، اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے. اور شوہر سے وفاداری بھی نہیں ملی اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کو لعنت و ملامت سننی پڑی ہوگی. اس لیے اس انگوٹھی کو کیا کہا گیا؟ ماتحتی اور غلامی کی علامت. اب دوسری نظم دیکھتے ہیں. اب ملک الشعراء بہار، وہ ایک نثر نگار بھی تھے، محقق بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، ایجوکیشن منسٹر بھی رہے اور ایک اہم اور بڑے شاعر تھے. تو اب چونکہ تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے ان کی شاعری پر، تو ان کے کچھ اشعار کا ترجمہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. بحیرتم کے اجانب زما چه می خواهند، شهان عصر ز مشت گدا چه می خواهند. اجانب یعنی اجنبی کی جمع اجانب، یعنی غیر ملکی. غیر بھی یہاں مراد غیر ملکی، چونکہ روس کا ایک زمانے میں وہاں پر عمل دخل بہت زیادہ تھا، تو اسی کے ظلم و ستم کو مد نظر رکھتے ہوئے بہار نے یہ نظم کہی تھی یا غزل. شہان عصر ز مشت گدا، مشت کے معنی مٹھی، گدا کے معنی فقیر. از نان ماں چمی شکنند شکستن
توڑنا ٹوٹنا. بجان رسیدیم از جانما چمی خواہند، نوا نوا کسے بود و رقص رقص کسے، دری میان زمن بے نوا چمی خواہند. اب دیکھتے ہیں بحیرتم کہ اجانب زما چمی خواہند، میں حیرت میں ہوں، میں حیرت زدہ ہوں، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اجنبی یا غیر ملکی ہم سے کیا چاہتے ہیں. یعنی بہار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے کہ یہ غیر ملکی جنہوں نے ایران پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے، یہاں کے تمام وسائل پر قابض ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. شہان عصر ز مشت گدا چمی خواہند، زمانے کے بادشاہ. بھائی ایک زمانے میں انگلینڈ کا بھی عمل دخل بہت زیادہ تھا وہاں پر تیل کی وجہ سے، تو بہار اسی سے متاثر ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے بادشاہ فقیر کی مٹھی سے کیا چاہتے ہیں. یعنی ایرانیوں کو تو لوٹ کر لے گئے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، خالی ہے، مٹھی خالی ہے. تو پھر اب یہ خالی مٹھی سے کیا چاہتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو غربت ہے، مفلسی ہے، تو غریب اور مفلس لوگوں سے زمانے کے بادشاہ، چاہے وہ اس دور کے خود ایران کے بادشاہ ہوں، جیسے قاجاری بادشاہ یا پہلوی آ گئے تھے بہار کے آخری وقت میں، تو اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، باہر کے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا ایران میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقصد ایران کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا اور وہاں سے تمام چیزوں کو لے کے اپنے ملک میں جانا ان کا مقصد تھا. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ زمانے کے بادشاہ ہم جیسے فقیر لوگوں کی مٹھی سے کیا چاہتے ہیں، ہم تنگ دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں. ز فقر مردیم از نانما چمی شکنند. فقر یعنی غربت، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی، فاقہ کشی. تو ہم تو فاقے سے مر گئے، غربت ہے ہمارے یہاں. از نانما چمی شکنند، ہم تو روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو اطمینان نہیں ہے، وہ بھی اس روٹی کو توڑ لیتے ہیں. تو ہم غربت سے، بھوک سے مر گئے. ہماری روٹی سے وہ کیا توڑتے ہیں، کیوں توڑتے ہیں ہماری روٹی کو، یعنی ہمارا لقمہ وہ کیوں چھین رہے ہیں. بجان رسیدیم، ہم جان تک پہنچ گئے ہیں، یعنی ہم پر نزاع کا عالم طاری ہے، ہماری جان جا رہی ہے، میری جان ہونٹوں تک آ گئی، اب نکلنے ہی والی ہے. ہماری جان سے وہ کیا چاہتے ہیں. از جانما چمی خواہند، ہماری جان سے وہ کیا چاہتے ہیں. اب تو ہم تو مرنے کے قریب ہیں، قریب المرگ ہیں، اس کے باوجود ہم پر ظلم و ستم اس کا کم نہیں ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں شاعر اس میں. نوا نوا کسے بود و رقص رقص کسے، دری میان زمن بے نوا چمی خواہند. یعنی گانا، نوا کے معنی آواز، گانا. تو گانا وہی شخص گاتا ہے جسے گانا آتا ہے. یعنی جس کی آواز اچھی ہو، ترنم ہو، تو وہی تو گانا بہتر گا سکتا ہے. اور ناچ کس کو کرنا چاہیے، جس کو ناچ آتا ہو. تو یہاں کہ رقص رقص کسے، اور ناچ وہی کرتا ہے جس کو ناچنا آتا ہے. دری میانہ زمن بے نوا چمی خواہم، اس درمیان مجھ جیسے بے سرے سے وہ کیا چاہتے ہیں. یعنی اب تو ہم پر غربت ہے، مفلسی ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ عیش و عشرت کی چیز تو ہمارے پاس ہے نہیں، دل بہلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو دل بہلانے والے تو دوسرے تیسرے لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم تو ایسے خوشی تو نہیں منا سکتے. بھئی گانا کب گایا جاتا ہے؟ خوشی کے موقع پر لوگ گنگناتے ہیں، اور ہمارے اندر تو وہ قوت اور صلاحیت ہے نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ گانا وہی شخص گاتا ہے جسے گانا آتا ہے، ناچ وہی سکتا ہے جس کو ناچنا آتا ہے. اس درمیان مجھ جیسے بے سرے سے وہ کیا چاہتے ہیں.
خطا نمود شہ و اجنبی سزایش داد، بادشاہ نے غلطی کی، بادشاہ نے غلطی کی، وہ اجنبی سزایش داد، اور غیر ملکی نے، باہر کے لوگوں نے اسے سزا دی، یعنی ایران کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ تو بادشاہ نے غلطی کی اور غیر ملکی نے اس کو سزا دی۔ ز ملتے کہ نہ کر دے خطا چمی خواہند، یعنی وہ قوم جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اب اس سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ایران میں تو زبان بندی کا دور ہے، کچھ بول نہیں سکتا ہے، بادشاہ کی مرضی ہی قانون ہے، تو غلطی تو بادشاہ نے کی اور اس کی سزا رعایا کو دی جا رہی ہے، اسے سزائیں دی جا رہی ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بمسک و باکو کسے گناہ کرد، ز بصر و نجف و کربلا چمی خواہند، اگر ماسکو اور باکو میں کسی نے گناہ کیا، غلطی کی، تو پھر بصرہ، نجف اور کربلا سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ بھئی جہاں کے لوگوں نے غلطی کی، سزا وہاں کے لوگوں کو ملنی چاہیے، بغاوت جہاں کے لوگوں نے کی، سزا وہاں کے لوگوں کو ملنی چاہیے، لیکن اب دوسری تیسری جگہ کے، دوسرے تیسرے مقامات کے لوگوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ظلم و ستم کا پہاڑ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ ز ہند بصرہ گرفتند تا بہ مصر و حجاز، خدا قبول کند اد خدا چمی خواہند، ہندوستان ز ہند و بصرہ، ہندوستان اور بصرہ سے لے کر مصر اور حجاز تک قبضہ کر لیا۔ یعنی یہ انگریزوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہندوستان پر بھی قبضہ جمایا، بصرہ پر بھی قبضہ جمایا، اور مصر اور حجاز کو بھی لے لیا۔ حجاز سے مراد آج کا سعودی عرب، تو سعودی عرب کا پرانا نام بھی حجاز ہی تھا، صوبہ ایک طرح سے۔ تو ہندوستان سے لے کر بصرہ تک اور مصر سے لے کر حجاز تک انگریزوں نے گویا قبضہ کر رکھا ہے۔ تو پھر خدا قبول کند از خدا چمی خواہند، یعنی خدا اسے قبول کرے، یعنی اس کا یہ قبضہ کرنا اسے مبارک ہو۔ از خدا چمی خواہند، اب خدا سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ساری دنیا پر وہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ ببیعت خریدند مملکت را مفت، دری معاملہ غیرز رضا چمی خواہند، یعنی مملکت کو کیا کیا ہے؟ مفت میں خرید لیا ہے، بغیر قیمت ادا کیے ہوئے۔ اب اس معاملے میں ہماری رضا کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی زمین چھینی گئی ہو تو اسے تو قلق ہوگا ہی، اب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب زبردستی وہ ہمیں راضی ہونے کو کہہ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اس پر؟ تو گویا بہار نے غیر ملکی قبضے کی مخالفت کی ہے اس میں۔